بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل اولیاء کے پیارے دوستوں، میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے شاہ جی محمد شیر میاں پیلی بھیتی کے مشہور خلیفہ حضرت قبلہ شاہ محمد بشیر میاں علیہ الرحمہ کا، جن کا مزار شہر بریلی کے محلہ گلاب نگر میں مرجع خاص و عام ہے۔ اہل بریلی ہی نہیں بلکہ ایک عالم آپ کے فیضان سے سرشار و شاد کام ہے، اور آپ کے سلسلے کا فیض اتر پردیش کی حدود سے باہر ہندوستان کے مختلف صوبوں میں بھی جاری ہے۔ حضرت بشیر میاں علیہ الرحمہ کی پیدائش ملک ایران کے شہر خراسان میں سن 1859 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کم عمر میں ہی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہندوستان تشریف لائے اور قصبہ حسن پور امروہہ میں مقیم ہوئے۔ آپ نے یہاں اپنی تعلیم کا آغاز کیا، ساتھ ہی آپ کی طبیعت تصوف اور روحانیت کی جانب بھی مائل تھی، اور آپ چاہتے تھے کہ کسی شیخ کامل سے بیعت ہو جائیں۔ ایک رات خواب میں آپ کو بشارت ہوئی کہ پیلی بھیت جا کر حضرت شاہ جی محمد شیر میاں کے مرید ہو جاؤ۔ یہ خواب دیکھ کر آپ حضرت شاہ جی میاں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے مرید ہو کر آپ کے سلسلہ بیعت میں داخل ہو گئے۔ بیعت ہونے کے بعد آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ جی میاں سے تعلیم مکمل کرنے کی اجازت لی۔ حضرت شاہ جی میاں نے آپ کو رخصت کی اجازت دی اور فرمایا کہ جاؤ، اللہ کے سپرد کیا۔ آپ وہاں سے واپس قصبہ حسن پور کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں پیر و مرشد سے رخصت ہوا تو معلوم ہوا کہ باطنی صورت حضرت پیر و مرشد کی میرے ساتھ ساتھ ہے۔ جب کسی جگہ میں راستہ بھول جاتا تو پیر و مرشد راستہ بتا دیتے۔ جب حسن پور پہنچ کر آپ تعلیم میں مصروف ہوئے تو وہاں بھی ہر وقت پیر و مرشد کی صورت سامنے جلوہ گر رہتی، غرض کہ آپ تھوڑے عرصے تک پڑھنے میں مصروف رہے۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری دی تو حضرت شاہ جی میاں نے آپ سے پوچھا کہ کیوں مولوی، اب تعلیم کی تکمیل میں کیا دیر ہے؟ آپ نے عرض کی کہ ابھی 2-3 سال کی دیر ہے۔ حضرت پیر و مرشد نے فرمایا کہ مولوی صاحب، 2-3 سال کس نے دیکھے ہیں؟ خدا کی قدرت اور حضرت کی دعا سے 1 ہی سال میں آپ کی تعلیم مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ پیلی بھیت میں حضرت شاہ جی میاں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ خادم مٹی ڈھونے کا کام کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی ڈلیا لے کر اس میں مٹی بھر کر ڈھونا شروع کر دی۔ حضرت شاہ جی میاں نے آپ کو مٹی ڈھوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، مولوی صاحب، جتنی انکساری اور نفس کشی کرو گے اتنا ہی نفع اٹھاؤ گے۔ پھر فرمایا، علم کے غرور میں تمہارا نفس بہت موٹا ہے، قابو میں جب ہی آئے گا اگر انکساری کرو گے۔ الغرض آپ ہر قسم کی خدمت بہت محبت، جافشانی اور محنت کے ساتھ انجام دینے لگے، اور خانقاہ میں بننے والا کھانا بھی بنانے لگے۔ آپ کی خدمت، سلیقہ اور حسن انتظام سے متاثر ہو کر حضرت شاہ جی میاں نے جو کوٹھری دروازے کے سامنے تھی اس میں رہنے کی آپ کو جگہ عطا فرمائی، اور جملہ انتظامات جنس خریدنے، کھانا پکانے اور بزرگوں کی فاتحہ اور مہمان نوازی کے کام آپ کے سپرد کر دیے۔ حتیٰ کہ جو لوگ مرید ہونے کے لیے آستانہ عالیہ پر حاضر ہوتے تو حضور شاہ جی میاں فرماتے کہ مولوی صاحب، ان کو اللہ کا نام بتا دیجئے، سمجھا دیجئے، توبہ کرا دیجئے۔ آپ لوگوں کو توبہ کرا دیتے اور اللہ کا نام بتا دیتے، اور جو کوئی انکار کرتا کہ آپ ہم کو مرید کر لیجئے، ہم مولوی صاحب سے مرید نہیں ہوں گے، تو شاہ جی میاں علیہ الرحمہ فرماتے کہ استاد کے کئی شاگرد ہوتے ہیں، استاد ان میں سے جس شاگرد کو قابل سمجھتا ہے اس کو اجازت دیتا ہے
کہ وہ دوسرے شاگردوں کو سبق پڑھا دے۔ وہ سبق بھی استاد ہی کا ہے اور وہ پڑھانا بھی استاد ہی کا ہے۔ حضور شاہ جی میاں نے اسی زمانے سے لوگوں کو خود مرید کرنا چھوڑ دیا۔ حضور کے حکم سے حضرت بشیر میاں قبلہ ہی مرید کرتے رہے، یہاں تک کہ تعویذ دینے کا کام بھی آپ کے سپرد کر دیا گیا، اور حضور شاہ جی میاں قطعاً گوشہ نشین اور بے تعلق ہو گئے۔ ایک روز دوپہر کا وقت تھا اور شاہ جی میاں حضور کے آستانے عالیہ پر بکثرت آدمیوں کا مجمع تھا، اور ڈیوڑی شریف پر حضور شاہ جی میاں مونڈے پر تشریف فرما تھے، اور آپ کو پیاس کی شدت تھی، مگر آپ کسی سے کبھی پانی طلب نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت قبلہ بشیر میاں نے اپنی دانائی اور فراست سے جان لیا کہ پیر و مرشد کو پیاس لگی ہے۔ فوراً آپ نے ایک لوٹا تازے پانی کا بھر کر پیر و مرشد کی خدمت میں پیش کیا۔ شاہ جی میاں کے چہرے مبارک سے خوشی کا اظہار ہوا۔ آپ نے 3 مرتبہ اپنی زبان مبارک سے فرمایا، اللہ تیرا بھلا کرے اور ہمیشہ تیرا لوٹا ٹپکتا ہی رہے۔ اس دعا سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ مخلوق آپ سے فیض یاب رہے۔ حضرت شاہ جی میاں کے انتقال کے بعد آپ اسی طرح مہمانوں کی خدمت، انہیں تعویذ دینا، مزار شریف کی جھاڑو دینا اور چراغ بتی کرنے کی خدمت میں لگے رہتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیر و مرشد کے انتقال کے بعد ہم نے ایک خواب دیکھا کہ ایک رنگین کاغذ پر موٹے موٹے حروف میں لکھا ہے کہ مولوی صاحب اب تم کو پیلی بھیت چھوڑ کر باہر رہنا ہوگا۔ یہ دیکھ کر ہم گھبرائے کہ خدایا ہم کہاں جائیں گے۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہم کو باہر جانے پر مجبور ہونا پڑا۔ آپ نے فرمایا کہ اس زمانے میں ہم پر مایوسی کا عالم رہتا تھا، لیکن بزرگان دین خواب میں تسکین دیتے رہتے تھے۔ آخر پھرتے پھراتے کچھ دنوں بعد ہم بریلی میں آئے اور یہاں قیام کیا۔ پیلی بھیت سے ہٹنے اور بریلی میں قیام کرنے میں یہ مصلحت تھی کہ بریلی میں اس خاندان عالیہ کا فیض ظاہری و باطنی آپ کی ذات بابرکت سے پھیلے۔ چنانچہ آپ نے بریلی کے محلہ گلاب نگر کی مسجد دلیر خاں میں قیام کیا، اور کچھ عرصہ بعد آپ نے اسی مسجد کے پیچھے ایک مکان خرید کر وہاں مستقل سکونت اختیار فرمائی اور گوشہ نشین ہو گئے، اور ہر جگہ کا آنا جانا بالکل ترک فرما دیا۔ آپ ہر وقت حجرے میں یاد الہی میں مشغول رہتے تھے۔ آپ نے سخت ریاضت و مجاہدے فرمائے اور خواہشات نفسانی کو آتش عشق سے خاکستر کر دیا، اور دنیاوی نعمتوں کو گویا اپنے ہاتھ میں لے کر پھینک دیا، اور حیات ابدی اور نعمت سرمدی کی ایسی لو لگی کہ پیر کی لکیر پر فقیر ہو گئے۔ آپ اپنے پیر و مرشد کی ذات میں فنا اور ان کے نام پر فدا تھے۔ آپ کا طریقہ حضرت شاہ جی میاں کے قدم بقدم تھا۔ اکثر بزرگ فرماتے تھے کہ جس نے شاہ جی میاں اور ان کے طریقے کو نہ دیکھا ہو، وہ حضرت بشیر میاں قبلہ اور آپ کے طریقے کو دیکھ لے۔ آپ نے اپنے پیران اعظام کی پیروی میں اپنی خانقاہ میں لنگر کا انتظام فرمایا۔ بظاہر آپ کا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا، لیکن آپ کے لنگر خانے اور فاتحہ پر کثیر خرچ ہوتا تھا۔ لوگوں کو لنگر کھانے میں کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ شہر کے محلوں در محلوں گاڑیوں اور ٹھیلوں پر لدوا کر کھانا تقسیم کرایا جاتا تھا۔ آپ اپنے لنگر کے لیے بہترین کھانے کا انتظام فرماتے تھے۔ کھانے میں مختلف وقت میں خصی بکرے، مرغے، بکرے، انڈے، حلوہ، پلاؤ وغیرہ کا انتظام ہوتا تھا، جس سے فقراء و مساکین اور خانقاہ کے مہمانوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ لیکن خود آپ کا حال یہ تھا کہ آپ اس میں سے کچھ نہ چکھتے۔ آپ کے مجاہدات اور ریاضات تحریر و تقریر سے بالا تر ہیں۔ آپ 2-3 مہینے تک کھانا پینا بالکل چھوڑ دیتے تھے۔ آپ نے صرف وقتی شب بیداری پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ ہر وقت چلہ کشی میں رہتے تھے۔ کئی سال تک صرف مکو آپ کی غذا رہی،
اور 3 سال متواتر آپ نے نیم پیا۔ غلہ استعمال نہیں کرتے تھے، صرف چائے جو اکثر بنا دودھ کی ہوتی تھی، یا کبھی ساگ یا سبزی ابال کر کھا لیتے۔ رات بھر آپ عبادت میں مشغول رہتے۔ رات کو آپ پر استغراق اور بے خودی کا غلبہ رہتا۔ صبح 8 بجے آپ کا دیدار عام ہوتا اور مریدین باہر سے آئے مہمان اور حاجت مند حاضر ہو کر آپ کے دیدار سے مشرف ہوتے۔ آپ اپنی توجہ باطنی سے حاجت مندوں کی دستگیری فرماتے۔ ہر شخص اپنے اپنے ظرف کے مطابق آپ سے فیوز و برکات حاصل کرتا۔ بہت سے عقدے آپ کی نظر فیض اثر سے حل ہو جاتے۔ کبھی کبھی جب آپ اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے تو آپ کے چہرے مبارک پر وہ چمک اور روشنی ہوتی کہ اس پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ آپ اپنے حال کو لوگوں سے بہت چھپاتے تھے اور کشف و کرامات پر انتہائی ضبط فرماتے، اور کوئی بات زبان سے ایسی نہیں نکالتے جس سے بزرگی ظاہر ہو۔ آپ کو پاس شریعت بہت زیادہ تھا، اور یہی تعلیم و تلقین مریدین کو بھی فرماتے تھے کہ جملہ امور میں شریعت کی پاسداری اور ادب اشد ضروری ہے۔ آپ سے بے شمار کشف و کرامات ظہور میں آئیں۔ آپ کی نظر کیمیا اثر کی بدولت بیماروں کو شفا حاصل ہوئی، حاجت مندوں کی غیبی امداد ہوئی، اور مصیبت آپ کی برکت سے دور ہوئی۔ وصال سے کوئی 10 سال پہلے آپ نے اپنی خانقاہ سے باہر نکلنا بالکل بند کر دیا تھا اور ہر وقت ذکر و فکر کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ 24 گھنٹے میں مشکل سے 2-4 گھنٹے ہی ذکر و فکر کی محفل برخاست ہوتی ہوگی۔ جو کوئی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا فوراً اللہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا۔ آپ کی مجلس میں کبھی بھی دنیا اور اہل دنیا کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا۔ وصال سے تقریباً 2 سال پیشتر آپ کے چہرے پاک پر ایسی تابانی اور درخشانی پیدا ہو گئی تھی کہ لوگوں کو دیکھنے کی تاب نہیں تھی۔ حاضر باش آپ کے روبرو ہمیشہ نظر نیچ کیے رہتے تھے۔ کسی کی نظر اتفاقیہ بھی آپ کے چہرے انور پر ایک لحظہ بھر کے لیے پڑ جاتی تو وہ بے خود و حواس باختہ ہو جاتا۔ اسی وجہ سے آپ کعبہ شریف کے غلاف کا ایک چھوٹا سا سیاہ رنگ کا نقاب اپنے چہرے پر ڈالے رہتے تھے۔ اگر وہ نقاب کا کپڑا غلاف کعبہ نہ ہوتا تو شاید جل جاتا۔ جب کبھی باد بہاری اٹکھے لیا کرتی اور وہ نقاب آپ کے چہرے سے ذرا ہٹتا تو تمام در و دیوار پر بجلی سی کوندتی دکھائی پڑتی۔ آپ نے پیلی بھیت میں نکاح کیا تھا۔ آپ کے بریلی میں قیام پذیر ہونے کے بعد آپ کی اہلیہ بھی یہاں آ گئی تھیں، اور ان کا انتقال آپ کی حیات میں ہی بریلی میں ہو گیا۔ ان سے آپ کی ایک بیٹی تھی۔ مارچ سن 1949 عیسوی کو آپ کی طبیعت ناساز ہوئی تو آپ نے آستانے اور غلہ وغیرہ کی تمام کنجیاں اپنے مرید و خلیفہ حضرت شاہ شرافت میاں کو عنایت فرمائیں، اور 27 جمادی الاولیٰ 1369 ہجری مطابق 27 مارچ سن 1949 عیسوی بروز اتوار بعد نماز عشاء آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے خلیفہ حضرت شاہ شرافت میاں نے پڑھائی۔ اس کے بعد آپ کو آپ کی خانقاہ محلہ گلاب نگر بریلی شریف میں دفن کیا گیا، جہاں آج آپ کا مزار شریف مرجع خلائق ہے۔ آپ کے ہزاروں کی تعداد میں مریدین تھے جو شہر سے باہر تک پھیلے ہوئے تھے۔ آپ کے خلفاء میں حضرت شاہ شرافت میاں علیہ الرحمہ خاص طور پر قابل تذکرہ ہیں، جو آپ کے بعد آپ کے جانشین بنائے گئے۔ انہی کے نبیرے اور خلیفہ حضرت شاہ ثقلین میاں حضور سے اس سلسلے کو ملک گیر شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ حضرت شاہ ولایت صاحب، حضرت کشمیری میاں، حضرت عبدالعزیز میاں، سید فیروز شاہ اور شاہ عبدالعزیز میاں صاحب دروغہ جی وغیرہ بھی آپ کے نامور خلفاء تھے۔ ہر سال آپ کا عرس آپ کے وصال کی تاریخ کو بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، جس میں دور دور سے عقیدت مند حاضر ہو کر آپ کے روحانی فیضان سے مالا مال ہوتے ہیں۔
اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔